ایک غریب آدمی غربت کے اندر اپنے ایمان کو بنا لے، اپنے اعمال کو صحیح کر لے، وہ غریب ہوتے ہوئے دونوں جہان کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک غریب آدمی کو دونوں جہان کی کامیابی لینے کے لیے پہلے امیر بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک امیر آدمی کو دونوں جہان کی کامیابی لینے کے لیے پہلے غریب بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے اور اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیاوی لحاظ سے غریب ہیں، غلام در غلام ہیں، لیکن ایمان لے آئے، اعمال کو صحیح کر لیا، سیدنا بلال بن گئے۔ کتنی اللہ پاک نے عزت دے دی۔ اور بڑے بڑے بادشاہوں کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں دنیا کے، اللہ پاک نے ان کو بہت دی، لیکن ایمان نہیں لائے، اعمال نہیں بنائے، اللہ پاک نے ان کو ناکام کر دیا۔ ایسے بادشاہ بھی سلمان علیہ السلام، ایسی اللہ پاک نے سلطنت فرمائی، کسی کو اس بات آنے کی بہت دنیا دی، لیکن ایمان والے تھے، اعمال صالح والے تھے، اللہ پاک نے دونوں جہان میں کامیاب کیا۔ اور فرعون نمرود وہ بھی بادشاہ تھے، لیکن ایمان نہیں لائے، اعمال صحیح نہیں بنائے، اللہ پاک نے دونوں جہان میں ناکام کر دیا۔ میں دوستوں کامیابی ناکامی کا تعلق ایمان اور اعمال صالح دنیا کی چیزوں کے ساتھ ہے۔ جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں اپنے ایمان کو بنانا اور اپنے اعمال کو صحیح کرنا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں وہی انسان کامیاب ہوئے جنہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بات کو مانا، ایمان لے آئے، اپنے اعمال کو بلا لیا۔ اور ان کے مقابلے میں دنیا کے کامیابی کے اسباب جنہیں بظاہر انسان سمجھتے ہیں، تو سارے اسباب ہونے کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لائے، اللہ نے دونوں جہان میں ناکام کیا۔ ایک عام خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اکثریت کے اندر کامیابی ہے، جس کے ساتھ اکثریت ہو وہ کامیاب ہوگا۔ نوح علیہ السلام کی قوم، ایمان لانے والے بہت تھوڑے، 80-82 آدمی ایمان لائے، باقی سارے کے سارے ایمان نہیں لائے، اپنے اعمال کو صحیح نہیں کیا۔ تو اس قلیل جماعت کو اللہ پاک نے کامیاب کیا، دونوں جہان میں کامیابی دی، اور اکثریت والے ناکام ہو گئے۔ قوم سبا بڑی زراعت والی، یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جن کے پاس زراعت اچھی ہو وہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے دکھا دیا کہ نہیں، زراعت کے اندر کامیابی نہیں ہے، ان کے بڑے بڑے باغات تھے، ڈیم بنائے ہوئے تھے انہوں نے، ہاں جی، لیکن ایمان نہیں لائے، اعمال صالح اختیار نہیں کیا، اللہ پاک نے ساری کامیابی کے نقشے ادھر رکھتے ہوئے اللہ پاک نے ناکام کر دیا۔ ایسے قوم ثمود بڑی کاریگر تھے، صنعت والے تھے، لیکن ان کی صنعت نے ان کو کامیاب نہیں کیا۔ ایمان نہیں لائے، اعمال نہیں بنائے، تو اللہ پاک نے صنعت کار ہونے کے باوجود، کاریگری کے باوجود ان کو ناکام کر کے دکھا لیا۔ تو کامیابی دینے کے لیے میرے دوست اللہ کا ضابطہ شروع سے لے کر اخیر تک ایمان اور اعمال صالح، ایمان کے اندر کامیابی اور اچھے اعمال کے اندر کامیابی ہے۔ تو سب سے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ کی بھی محنت اسی بات کی تھی کہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان والے بن جائیں اور اعمال صالح والے بن جائیں۔ یہ کلمہ جو اللہ نے نصیب کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان کا کلمہ ہے کہ اس کا یقین دل کے اندر اتر جائے۔ کیسے آپ حضرات سارے جانتے ہیں کہ بھی اس کلمے کا پہلا حصہ تو ایسا ہے جو سارے انبیاء کرام علیہ السلام کا مشترکہ حصہ ہے، اگلا حصہ نبی کا اپنا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ اس کی طرف سارے انبیاء کرام اسلام نے آ کر دعوت دی۔ تو لا الہ الا اللہ میں اس بات کا یقین دل کے اندر اتارنا ہے کہ بھی عبادت کے لائق، بندگی کے لائق، معبود ہونے کے لائق صرف ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات، اس کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں۔ ساری کائنات کی نفی ہے، اللہ کی ذات کا اثبات ہے کہ ایک اللہ کی ذات ایسی ہے جس کی بندگی کی جائے، جس کو معبود مانا جائے، جس کی بات مان کر چلا جائے۔
تو اللہ کی ذات پر ایمان لانا ساری صفات کے ساتھ، جیسے اللہ پاک ہے۔ اللہ کو ماننا صرف اتنا ہی کہ میں اللہ پر مانتا نہیں، بلکہ جیسے ایمان ہم کہتے ہیں کہ میں مان لا اللہ پر، جیسے ہیں اپنے ناموں کے ساتھ، اپنی صفتوں کے ساتھ، تو اللہ کی ساری صفات کے ساتھ اللہ پاک کو ماننا ہے۔ تو اللہ کی ذات خالق ہے۔ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اس کے بنانے والے اللہ پاک ہیں، اس کو پیدا کرنے والے اللہ پاک ہیں۔ اللہ کی ذات کو خالق ماننا ہے، اس کا یقین دل کے اندر ہو جائے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے، کچھ حصہ کائنات کا ہمیں نظر آ رہا ہے، بہت تھوڑا سا حصہ، بڑا حصہ کائنات کا ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے، تو ساری کی ساری کائنات جو کچھ زمینوں میں اندر ہے، زمین آسمان کے درمیان میں ہے، زمینوں کے نیچے، آسمانوں کے اوپر ہے، ساری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کے بنانے سے بنا ہے۔ خالق اللہ پاک ذات ہے، پیدا کرنے والے اللہ پاک۔ تو اللہ پاک کے خالق ہونے کا یقین دل کے اندر اتارنا ہے۔ ایسے ہی اس بات کا یقین کرنا کہ بھی ساری کائنات کو پیدا کر کے اللہ پاک نے اپنی ملکیت میں رکھا ہے، مالک بھی اللہ پاک۔ یہ نہیں کہ چیزوں کو پیدا کر کے ان میں صفات رکھی پھر ان کو اپنی مرضی پر چھوڑ دیا ہو کہ جیسے مرضی کریں، نہیں، بلکہ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا بنایا ہوا ہے، ایسے ہی کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اس کا یقین دل کے اندر، یہ چیزیں جتنی بھی ہمیں نظر آ رہی ہیں ان کے اندر جو صفات ہیں یہ ساری کی ساری اللہ نے رکھی ہیں، اور ان صفات کو استعمال کرنے میں بھی ہر ایک چیز اللہ کے امر کی، اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ نفع دینے میں، نقصان دینے میں ساری چیزیں اللہ کے امر کی محتاج ہیں، اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک جو بھی کرنا چاہیں ساری کائنات میں اپنی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کے محتاج نہیں۔ اس کا یقین دل کے اندر، مخلوق ساری کی ساری کچھ بھی کرنے میں اللہ کے امر کی محتاج، اللہ پاک جو کرنا چاہیں وہ ساری مخلوق میں کسی چیز کے محتاج نہیں۔ مثال کے طور پر سمجھاتے ہیں ہمارے حضرات کے بھی، ایسے سورج ہے، اب سورج کو اللہ نے بنایا، سورج کے اندر روشنی سورج کی اپنی نہیں، اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ سورج کے اندر گرمی سورج کی اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رکھی ہے۔ اس کا یقین دل کے اندر کہ سورج کی گرمی، سورج کی روشنی یہ اللہ کی طرف سے رکھی ہوئی ہے، اور سورج گرمی دینے میں، روشنی دینے میں آزاد نہیں ہے بلکہ اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ اللہ پاک جب چاہیں سورج کی گرمی کو ختم کر دیں، جب چاہیں سورج کی روشنی کو ختم کر دیں، اور اللہ پاک گرمی دینے میں، روشنی دینے میں سورج کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ پاک بغیر سورج کے گرمی دے سکتے ہیں، بغیر سورج کے روشنی دے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال ہے میرے دوستو، اس طرح دنیا کی ہر چیز، ہر ذرہ کائنات کا، ہر ایک کے بارے میں ہمارے دل کا یقین، دل کا وجدان یہ بن جائے کہ ساری چیزوں میں جو بھی صفات ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ کی رکھی ہوئی ہیں، اللہ کے امر کے تابع ہیں، اور یہ نفع دینے میں، نقصان دینے میں، اپنی صفات کے ظاہر کرنے میں اللہ کے ساری چیزیں اللہ کے امر کی محتاج ہیں، اور اللہ پاک جو چاہنا کرنا چاہیں وہ ساری چیزوں میں کسی کے محتاج ہیں، بغیر ساری چیزوں کے سب کچھ کر سکتے ہیں۔ میرے لا الہ الا اللہ کا یہ بنیادی یقین ہے، اس کو دل کے اندر اتارنا ہے، وہ دل کا وجدان جو بن جائے۔ اب پانی اللہ نے بنایا، پانی کے اندر بہنے کی صفت جو ہے اس کا یقین دل کے اندر ہو کہ پانی میں بہنے کی صفت پانی کی اپنی نہیں ہے بلکہ اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ پاک جب چاہیں پانی کی بہنے کی صفت کو ختم کر دیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے اللہ پاک نے دیواروں کی طرح پانی کو کھڑا کر دیا، حالانکہ پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہونے کی صفت نہیں ہے پانی کے اندر، لیکن یہ پانی کی بہنے کی صفت جو ہے میرے دوستوں اللہ کے امر کے ساتھ، اللہ پاک جب چاہیں پانی کو دیواروں کی طرح کھڑا کر دیں۔ پانی کے اندر پیاس جانے کی صفت ہے، لیکن پیاس جانے کے لیے پانی اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ اللہ پاک کا امر نہ ہو تو پانی پیاس نہیں بجھا سکتا، اس کا یقین دل کے اندر اتارنا ہے۔ علماء سے سنا ہے کہ واقعہ آتا ہے قرآن پاک میں، بادشاہ مسلمان اپنی فوج لے کے جا رہا تھا تو ریگستان میں سے گزر ہوا،
बड़ी सख्त गर्मी भी थी, बहुत सख्त प्यास लगी। आगे से बहुत सारे सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने मोहब्बत का इजहार किया था कि हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत है, हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत है, हुजूर मुझे आपसे मोहब्बत है। लेकिन एक सहाबी ऐसे हैं जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबी मुझे तुमसे मोहब्बत, और ये थे मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इनका हाथ पकड़ा और इरशाद फरमाया, ए मुआज, अल्लाह की कसम मुझे तुमसे मोहब्बत है, कसम खा करके इरशाद। अल्लाह अकबर, वही उन्हीं की किस्मत में था भाई। और बाद में इरशाद फरमाया कि देखो ए मुआज, किसी नमाज के बाद भी ये कहना ना भूलना, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक, अल्लाहुम्मा आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक। तो कोशिश करेंगे ना जी, अल्लाह जय खैर अता फरमाए। देखो सहाबा जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब किया करते थे ना, तो अक्सर ये एक फिक्रा कहा करते थे कि मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ठीक है ना। अल्लाह की शान, एक सहाबी ऐसे हैं कि जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, और ये थे साद बिन वकास रज़ी अल्लाह ताला। उहद के मैदान में, उहद की लड़ाई में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तीर पकड़ाते थे। ये बड़े बहादुरों में थे और दलेरों में थे और अरब के शेरों में शुमार होते थे, और तीर अंदाज भी बड़े ज़बरदस्त थे, बड़े ज़बरदस्त तीर अंदाज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको तीर पकड़ाते जाते थे और कहते थे कि ए साद, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, आज तीर चला, आज तीर चला। अल्लाह, ये उनके हिस्से में आई भाई ये बात। अल्लाह अकबर। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी औलाद जो है वो लड़कियां थीं। लड़के जो हुए वो बचपन में इंतकाल कर गए, ठीक है ना जी, और आपका लड़का नहीं था, लेकिन उसके बावजूद एक सहाबी को आप अपना बेटा कह करके पुकारते थे, ए मेरे बेटे, ए मेरे बेटे। और ये थे अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला। एक मरतबा इरशाद फरमाया कि ए मेरे बेटे, अल्लाह अकबर, रात को सोते वक्त अगर तुम अपने दिल की ऐसी कैफियत बना करके सो कि तुम्हारे दिल के अंदर किसी के लिए भी कोई खोट ना हो, तो ऐसा जरूर करो, ये मेरी सुन्नत में से है, ये मेरी सुन्नत में से है, और जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा वो जन्नत में मेरे साथ होगा, वो जन्नत में मेरे साथ होगा। ओ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ठीक है ना जी। अल्लाह अकबर। जब आप हिजरत फरमा करके मक्का मुकरमा से मदीना मुनव्वरा तशरीफ ले गए थे, तो आपने इसी तरह एक मिंबर बनवाया था लकड़ी का, उस पर बैठ कर आप जो है वो वाज़ और नसीहत फरमाया करते थे, और अपने हल्के जो है वो तालीम और ताल्लुम के, सीखने सिखाने के भी, वाज़ और नसीहत के भी हल्के लिया करते थे। लेकिन मेरा अपना गुमान है कि आपकी ज़िंदगी में उस पर जो है ना, आपके अलावा शायद और कोई ना बैठा हो, लेकिन एक सहाबी के हिस्से में ये भी बात आई, उनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया कि बैठ इस मिंबर के ऊपर, और ये थे हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह। एक मरतबा एक कोई कुफार का वो जो है वो आया था वक्त, और उनके साथ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर जो है वो आपस में एक मुकाबले की सी वो कैफियत हो गई थी। तो उनको इरशाद फरमाया कि या हसन, बैठ मेरे मिंबर पर और अल्लाह और उसके रसूल की मदह बयान कर। तो ये हसन बिन साबित उनके हिस्से में ये बात भी आई। तो वही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में दोनों जहान की कामयाबी, इसका यकीन हमारे दिलों के अंदर पैदा हो। उसके बाद ईमान के बाद अल्लाह पाक ने सबसे पहले नमाज को फ़र्ज फरमाया, और आखिरत में भी सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। और आगे ये भी फरमाया कि भाई जैसी नमाज निकलेगी वैसी बाकी ज़िंदगी के अमाल निकलेंगे। क्या मतलब हुआ कि नमाज के सारी की सारी ज़िंदगी के शोबों पर उसके असरात पड़ते हैं, सारी की सारी ज़िंदगी के शोबों पर उसके असरात पड़ते हैं। इससे भाई नमाज अच्छी तो हमारी बाकी ज़िंदगी के शोबों के अमाल भी अच्छे हो जाएंगे। नमाज अच्छी तो हमारे मामलात भी अच्छे, नमाज अच्छी तो हमारी माशरत भी अच्छी, नमाज अच्छी तो हमारा तमद्दुन भी अच्छा, नमाज अच्छी तो हमारी मईशत भी अच्छी, नमाज अच्छी तो हमारी सियासत भी अच्छी, नमाज अच्छी तो हमारी अदालत भी अच्छी, नमाज अच्छी तो हमारी हुकूमत भी अच्छी। भाई नमाज से सारे के सारे अमाल का ताल्लुक है भाई। इसीलिए हमारे बड़े कहते हैं कि 100% नमाजी बनाने की कोशिश करो, करेंगे ना जी। और भाई अपनी नमाज भी अल्लाह के ध्यान के साथ पढ़ना। देखो वो हदीस शरीफ देखो, उसको उलमा ने कहा है कि 2 हदीसें ऐसी हैं जिनको
اللہ اکبر. فرمایا کہ دین کی بنیادیں اس کے اندر بتائی گئی ہیں.